پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن پھر اگر حاجوکا وہ جھگڑا کرے آپ سے، فقل تو کہہ دیجئے اسلمت میں نے سپرد کیا، وجہیا چہرہ اپنا، للہ اللہ کے لیے، ومن اتبعنی اور جس نے اتباع کیا میرا یعنی پیروی کی میری، وقل اور کہہ دیجئے للذین ان کو جو اوت الکتابہ دیے گئے کتاب، والامیین اور امیوں ان پڑھوں کو، اسلمتم کیا اسلام لائے تم؟ فَإِن پھر اگر اسلموا وہ اسلام لے آئیں، فقد اہتدوا تو تحقیق وہ ہدایت پا گئے، وَإِن اور اگر تولوا وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّا تو بے شک، فَإِنَّمَا تو بے شک، علیک آپ پر ہے، البلاغ پہنچا دینا، واللہ اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بالعباد بندوں کو۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، یعنی سرنڈر کر دیا ہے، اور اہل کتاب سے اور امی لوگوں سے یعنی مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ بس اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں، یعنی بھی اطاعت کریں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روح گردانی کریں یعنی منہ موڑ جائیں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے، یعنی سب کو جان رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ So if they dispute with you, Muhammad sallallahu alaihi wasallam say, I have submitted myself to Allah in Islam, and so have those who follow me. And say to those who were given the scriptures, Jews and Christians, and to those who are illiterates, Arab pagans, do you also submit yourselves to Allah in Islam? If they do, they are rightly guided. But if they turn away, your duty is only to convey the message, and Allah is all seer of his slaves. اللہ تعالیٰ ہمارا پریزنٹ فیوچر سب جانتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے سکھا رہے ہیں کہ جب آپ لوگوں کے سامنے اسلام پیش کریں تو کیا کہیں۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، یعنی وی ہیو سرنڈرڈ، ہم نے سرنڈر کر دیا ہے اللہ کے سامنے۔ اگر یہ آپ سے جھگڑنے لگے تو ان لوگوں سے صاف کہہ دیجئے کہ میں نے اور جو مجھے فالو کرتے ہیں یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم نے خود کو اللہ کے لیے سرنڈر کر دیا ہے، یعنی اب ہم وہی کریں گے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یعنی ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اسلام فالو کریں گے۔ اور اہل کتاب سے اور امی لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ بس اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں، اسلام قبول کر لیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روح گردانی کریں یعنی آپ کی بات نہ مانیں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے۔ پھر فرمایا کہ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ اور امی یعنی ان پڑھ مشرکین مکہ سے آپ کہہ دیجئے کیا تم بھی اسلام قبول کرتے ہو، ایک اللہ کی عبادت اور قرآن کو اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہو؟ اگر وہ مان جائیں تو یہ بھی ہدایت پانے والے ہیں۔ ہدایت پانا یعنی ایکسٹرنلی اور انٹرنلی خود کو دل، زبان، عمل سے اللہ کے حوالے کر دینا، جس کے بعد انسان کو دنیا میں بھی سکسس ملتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا اور جنت ملے گی۔ اور اگر یہ نہ مانے، منہ موڑے تو آپ پر صرف اللہ کی بات پہنچانے کی ذمہ داری ہے،
کیونکہ جو انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا تھا کہ لوگ نہیں مان رہے، تو فرمایا کہ ہدایت جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں. جو نہیں لینا چاہتا ہدایت، پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتے. اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے، انہیں دیکھ رہا ہے کہ کس کو ہدایت چاہیے، کون لینا چاہتا ہے، کون نہیں لینا چاہتا. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. آپ سے کہا کہ آپ صرف پہنچا دیجئے ان تک یہ بات پہنچا دیجئے. اللہ ہر ایک انسان کو دیکھ رہا ہے، اسے سب کی خبر ہے، اس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے. وہ سب کے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، نیتیں بھی جانتا ہے. اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دائی یعنی پریچر کو دین کا پیغام لوگوں تک کیسے پہنچانا چاہیے. سب کے لیے دل میں خیر خواہی ہونا چاہیے. سب تک اللہ کا پیغام یعنی قرآن پہنچانا چاہیے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اسلام میں نجات ہے. حق پہنچاتے وقت جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے. جتنا ممکن ہو خاموش ہو کر جھگڑے کو اوائڈ کرنا چاہیے. دینی مسئلوں پر بحث نہیں کرنا چاہیے. جس کو اسلام کی طرف بلائیں اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ اسے ہدایت دے دے اور آگ کے عذاب سے بچا لے. کبھی بھی کسی کے مذہب یا کسی کے خدا کو برا نہیں کہنا چاہیے. کوئی موقع ایسا نہیں دینا چاہیے جس سے سامنے والا ناراض ہو اور بات نہ سنے اور پلٹ کر اللہ کو برا بھلا کہے. سب کے لیے دل میں اچھی فیلنگ رکھنا چاہیے. ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کب کس کو ہدایت دے دے اور اس کا خاتمہ یعنی موت دین پر ہو جائے. تو یہ سوچ کر کبھی بھی کسی سے نفرت نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی دوسرے مذہب کا بھی انسان ہے تو آپ کو نہیں پتہ اللہ اسے ہدایت دے دے اور اس کے پورے گناہ معاف ہو جائے اور جنت میں وہ آپ سے اونچے مقام پر ہو. اس لیے کبھی بھی، اور اگر کوئی نہیں مان رہا ہے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے. کبھی کسی سے نفرت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ کسی سے نفرت نہیں کرتا تو انسان کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ کسی سے نفرت کرے. اللہ کی لوگ نافرمانی بھی کرتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو انسان کے اندر اچھا جذبہ ہونا چاہیے سب کے لیے، کہ وہ سب کے لیے دعا کرے، سب کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ سب کو ہدایت مل جائے، اور کسی سے جھگڑا نہ کرے، کسی سے نفرت نہ کرے، کسی کو برا نہ سمجھے. کیونکہ کوئی بھی کبھی بھی ایمان لا سکتا ہے، اور جب غیر مسلمان لوگ ایمان لاتے ہیں تو ان کے تو پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو وہ تو بالکل ہی گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، تو ان کا درجہ تو پھر جنت میں اور اونچا ہو جائے گا. تو ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کب کس کو ہدایت دے دے.